السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں. تو چلیے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ نکاح کو ہمارے حدیث اور ہمارے قرآن ہمارے نبی نے بہت آسان لفظوں میں بتایا ہے کہ نکاح ایک دم سادگی سے کی جاتی ہے. جو ہمارے حضور نے اپنی بیٹیوں کی شادی بھی کی تھی تو اس میں زیادہ شان و شوکت کا تماشا نہیں دکھایا تھا. اور لیکن آج کل کے دور میں جو میں دیکھ رہی ہوں معاشرے میں شادی کو لے کر بہت زیادہ نزاکتیں ہونے لگی ہیں, جیسے ہلدی کی رسمیں, پھر جا کے مہندی کی رسمیں, تو سنگیتیں وغیرہ وغیرہ بہت ساری ایسی مسئلے مسائل ہیں جو غریب لڑکیوں کی شادی میں مسئلے بن رہے ہیں. اصل میں دیکھیے صرف نکاح ہے, ہمارے نکاح اور ولیمہ ہمارے اسلام میں ہے, باقی اس کے علاوہ ادرس اور کوئی بھی چیزیں نہیں ہیں. ہمارے معاشرے میں جو جاہلانہ حرکتیں چل رہی ہیں نا, وہ مجھے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ بس قیامت اب نزدیک ہے. ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نکاح پڑھنے کے لیے ناک چھیدنا مطلب بہت ضروری ہوتا ہے, کہ اگر آپ کے ناک میں سوراخ نہیں ہے, اگر آپ نتھ نہیں پہنتے تو آپ نکاح نہیں پڑھ سکتے. لیکن ہمارے حدیث میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی نوز میں سوراخ ہو نہ ہو آپ نکاح پڑھ سکتے ہو, کیونکہ قرآن اور حدیث میں اس سے متعلق کوئی باتیں اور کوئی ثبوت نہیں ملتی. دوسرا پوائنٹ ہے مہر, جو ہم عورتوں کی بنیادی حقوق ہے, جو ہمارے نبیوں کے سمے سے ہوتے ہوئے چلا آ رہا ہے. مہر عورتوں کا حق ہے, اور مہر طے کرتے وقت لڑکی کا خاندان, لڑکی کی کیپیسٹی, لڑکی کی کیپیبلٹی, لڑکی کی کوالٹی اور اس کی اچھائیوں کو دیکھ کر رکھا جاتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بھائی ہمارے خاندان میں جو برسوں سے چلی آ رہی ہے وہی رہے گی حق مہر. لیکن ایسا کہیں کوئی حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے. حدیث میں ہے کہ بھائی ایک عورت کو اگر حق مہر اس وقت کے لیے ہوتی ہے, عورت کو ادا کر دی جاتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کا ہسبینڈ اس کو چھوڑ دے یا دونوں میں نہیں بنتی ہو تو وہ اس سے 3 مہینہ 13 دن کی جو عدت ہوتی ہے وہ اسے آرام سے کاٹ سکے انہی پیسوں سے. اصل میں حق مہر کی یہ مطلب حقیقت ہے. لیکن یہ عورت اپنے اوپر کسی بھی طرح سے خرچ کر سکتی ہے, یہ عورت کا اپنا معاملہ ہے, اس میں اس کے ہسبینڈ کی کوئی مداخلت نہیں چلے گی. اس لیے موقع اور مدت اور سال اور زمانہ کی تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے ایک لڑکی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے حق مہر کی ایک رقم کو مقرر کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کے سالوں سے یہ چلتا رہا ہے تو یہی نبھانا ہے, نہیں. آپ کو حال زمانہ میں رہتے ہوئے آپ کو وہی مدت ادا کرنی ہے. کچھ غریب بیٹیوں کی شادی اسی روپے پیسے کی وجہ سے نہیں ہو پاتی ہے. آج جو دیرو امبانی کے گھر میں شادی ہو رہی ہے, بھائی 3 طریقے کتنے طریقے کی شادی ہو رہی ہے. میں نہیں کہہ رہی کہ خرچ کرنی شادی میں غلط ہے, لیکن اوقات سے زیادہ خرچ کرنا, دیکھیں ہمارے نبی نے بھی مطلب کہا ہے کہ سوچ سمجھ کر خرچ کریں. یہ نہیں کہتے کہ بھائی ایک دم آپ کمائے ہیں محنت سے تو آپ اسے جائز جگہوں پر پوری کریں. اللہ نے آپ کو دولت سے عطا کی تو آپ غریبوں کی مدد میں مانتی ہوں کہ آپ کرتے ہوں گے, لیکن پھر بھی جو آپ نے فضول خرچ کیے ہیں, اتنی زیادہ خرچ, تو یہ ہمارے نبی اور ہمارے اسلام میں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ غریب لڑکیوں کی امیری کا دکھاوا اور سجاوٹوں میں پیسوں کی بربادی نہ کرے. اگر آپ کی ایک مرد کی مدد کی اور اس بیٹی کے باپ کے دل سے اگر آپ کو دعا نکل گئی نا, تو اس دعا آپ کو آپ کی ساری گناہوں کی معافی دلوا دے گی, آپ کے ہر سکون کا ذریعہ بن جائے گی. پٹوں میں اپنے پیسے کو برباد کریں. اگر آپ کے وہی پیسوں سے اگر آپ کو دعا مل جاتی ہے نا, تو دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی. کوشش کریں کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہ ہو, اور زیادہ سے زیادہ اگر اچھی لگی یہ ویڈیو تو پلیز شیئر کریں, سبسکرائب کریں, لائک کریں. بائے, اللہ حافظ, جزاک اللہ خیر.